الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ حدیث شریف کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ مومنین میں سب سے زیادہ کامل وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں، جن کے اخلاق عمدہ ہوں۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنین میں سب سے زیادہ کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اخلاقیات کا ہے۔ آخر میں اسی حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں وہ لوگ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ ہیں جو اپنی خواتین اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا ہر وقت رہنا ہے، سب سے زیادہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو سب سے پہلے دنیا میں وجود میں آیا۔ ماں باپ کا رشتہ بعد میں بنا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ وہ پہلے وجود میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں آئی، تو ان کا آپس میں شادی کا رشتہ ہوا، نکاح ہوا۔ تو میاں بیوی کا رشتہ پہلا رشتہ ہوتا ہے دنیا کا، اور دیر پا بھی رشتہ سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے۔ آدمی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کی دیکھ بھال میں، ان کی تربیت میں، پڑھائیوں میں میاں بیوی دونوں لگے رہتے ہیں۔ پھر بڑے بچے ہونے لگتے ہیں، سمجھدار ہونے لگتے ہیں، ماں باپ ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں، بچوں کی ہر بچے کی اپنی اپنی فیملی بن جاتی ہے، اور فیملی بننے کے بعد میاں بیوی دوبارہ اکیلے ہو جاتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے سسرال کو چلی گئیں، بیٹوں کے ساتھ اپنی فیملیاں ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، آخر میں لے دے کے پھر دوبارہ میاں بیوی اکیلے اکٹھے رہ جاتے ہیں۔ ماں باپ یا تو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یا بہرحال میاں بیوی ہی ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہاں پر نساء سے صرف بیوی نہیں ہے، مختلف عورتیں، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے اور خاندان کی اور دوسری خواتین ہیں۔ فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء يوزع في ما من شيء أثقل
یوضع فی میزان المؤمن، ہر وہ چیز جو میزان مومن میں رکھی جاتی ہے، کوئی چیز اس سے زیادہ بھاری نہیں ہو سکتی حسن خلق سے زیادہ۔ جتنا مومن کے میزان میں بھاری بھرکم چیز حسن اخلاق رکھی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں رکھی جاتی۔ ما من شیء اثقل من فی میزان المؤمن من حسن الخلق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز مسلمان کے میزان میں، مسلمان کے ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری بھرکم، حسن اخلاق سے زیادہ بھاری بھرکم کوئی چیز نہیں۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ ہم جو اخلاق کا مطلب سمجھتے ہیں وہ بہت چھوٹا مطلب ہے۔ اخلاق کا مطلب ہے انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات پاکیزہ ہوں، صاف ستھرے ہوں، گندے خیالات نہ ہوں، کسی کے بارے میں نقصان پہنچانے کے خیالات، تکبر کے خیالات، بڑائی کے خیالات، دھوکہ دہی کے خیالات، جھوٹ بولنے کے خیالات، حرام کمانے کے خیالات، کسی کو نقصان پہنچانے کے خیالات، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو چھوٹا سمجھنے کے خیالات، تکبر اور چغلخوری، غیبت، یہ سارے جتنے بھی فاسد قسم کے خیالات ہوتے ہیں، وہ انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات وہ فاسد نہ ہوں، وہ صالح اور اچھے خیالات ہوں، یہ حسن اخلاق۔ ہم تعریف یہ سمجھتے ہیں حسن اخلاق کی کہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے مل لینا، یہ حسن اخلاق کی بہت چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، بہت چھوٹی سی تعریف ہے اس کی۔ اس کا حصہ یہ بھی ہے، اچھی طرح ملنا یہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن یہ حسن اخلاق نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ حسن اخلاق مکمل یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اٹھنے والے خیالات پاکیزہ ہوں اور ہمارے طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے ہم سے۔ انسان تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ خیالات، اصل چیز دل ہے، دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ دماغ کو جاتے ہیں، دماغ اس کو کوشن دیتے ہیں، دماغ جو ہے وہ انسانی کے اعضاء کو کوشن دیتا ہے۔ یہ جب ہم کوئی ایکٹ کرتے، کوئی عمل کرتے ہیں اچھا یا برا، تو اصل میں وہ ایک دل میں خیال آتا ہے، وہ خیال دل میں آنے کے بعد وہ دماغ پہ جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، دماغ اعضاء کو حکم دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر اس کے مطابق ہلتے ہیں۔ مگر یہ ہوتا ہے سیکنڈوں کے پتہ نہیں کون سے حصے میں، کہ جب ہم ہاتھ ہلاتے ہیں، پیر ہلاتے ہیں، وہ دماغ سے کوشن آتا ہے، دماغ سے جو کوشن آتا ہے اس کو دل حکم دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، سن لو یہ بات، تمہارے دل میں ایک لوتھڑا ہے، دل ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صالح ہوگا پورا جسم صحیح ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ فاسد ہوگا پورا جسم فاسد ہوگا، خراب ہوگا۔ یہاں طبی لحاظ سے صحیح ہونا بھی مراد ہے، اور اصل مراد یہ ہے کہ آپ کے دل کے حالات کیسے ہیں، اچھا دل ہے یا خراب دل ہے۔ یہ تو آپ ہر انسان جانتا ہے کہ خدا نہ خواستہ دل کی بیماری کسی کو لگ گئی، پورا جسم تندرست و توانا جسم بیکار ہو جاتا ہے، یہ تو طبی لحاظ سے ہے۔ لیکن اٹھنے والے خیالات، اٹھنے والی سوچ اگر اچھی ہے تو پورا جسم اچھا ہے، اعضاء بھی صحیح کام کریں گے، دماغ بھی صحیح کام کرے گا، زبان بھی اچھی بات کرے گی۔ لیکن اگر ہمارا دل ہی خراب ہے، ہماری سوچ ہی خراب ہے، ہماری گیدرنگ ہی خراب ہے، تو دل میں اٹھنے والے خیالات بھی خراب، اس کے اثرات بھی خراب، سب خراب ہوتا چلا جاتا۔
اور انسان کو انسان سے واسطہ پیش آتا ہی اخلاق میں ہے، اور کس چیز سے میرا آپ کا واسطہ؟ دیکھیے نمازیں جو ہیں نا بے شک بہت اہم ترین حصہ ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، اور بنیادی چیز فرض ایک ہی ہے جو دن میں ہمارے اوپر لاگو ہے، اللہ کی طرف سے نماز۔ لیکن یہ نمازیں اگر آپ پورے دن کی نمازیں جوڑیں تو کل کتنے گھنٹے کی نمازیں بنتی ہیں؟ 5 نمازیں اگر ہم پڑھیں فجر سے لے کر عشاء تک، اور سنت موقدہ کو جوڑ لیں، نوافل بھی جوڑ لیں چلیں آپ، تو 1 گھنٹے سے زیادہ کی نمازیں نہیں ہیں، ہے نا جی؟ 24 گھنٹوں میں سے نمازیں کتنی ہو گئی؟ 1 گھنٹے کی۔ باقی 23 گھنٹے کیا اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا؟ کیا ہم مادر پدر آزاد ہیں کہ جو دل چاہے کرتے پھرے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس 1 گھنٹے کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے کیا؟ اور 23 گھنٹے کی ہمیں آپ نے کوئی تعلیم نہیں دی؟ نہیں، ہم لوگوں نے مطلب غلط سمجھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ دین نام صرف عبادات کا ہے۔ یقیناً عبادات دین کا بنیادی اور پہلا حصہ ہے، اول حصہ ہے، لیکن دین کی تعلیمات یہاں ختم نہیں ہو گئی، نہ ہلکی پڑ گئی، بلکہ جو تر و تازگی، جو اہمیت اللہ نے عبادات اور فرائض کی رکھی ہیں، وہی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دوسری چیزوں کی رکھی۔ ان میں بنیادی چیز اخلاق ہے۔ اب بقیہ جو وقت بچا میرے پاس 23 گھنٹے کا، وہ 23 گھنٹے میرے آدھا وقت میرا گھر میں گزرتا ہے۔ گھر سے مراد خاندان سمجھ لیں آپ، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، عزیز، پھر آپ اور جائیں تو عزیز رشتہ دار آ جاتے ہیں، کسی کے ہاں تقریب ہے، کسی کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے، آپ کسی کے گھر جا رہے ہو، یا خاندانی انسان کے جو سلسلے ہوتے ہیں۔ اور بقیہ آدھا وقت آپ کا اپنے کاروبار کے لیے، ملازمتوں کے لیے گزرتا ہے، کبھی آفس والوں کے ساتھ ہیں، کبھی ملازمت والوں کے ساتھ ہیں، کبھی کاروبار والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ انسانوں کے ساتھ میرے آپ کے معاملات، یہ جو میرے انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، اس میں میں انسان ہوں یا بھیڑیا ہوں؟ اس میں میں انسان ہوں یا دوسرے انسان میرے سے چڑھتے ہیں، میرے سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون انسان ہے، اس سے کیسے گزارا ہوگا؟ اگر میری بات جھوٹی ہے اور میری بات پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا تو میں تو نام کا انسان ہوں۔ دوسرا انسان تو میرے سے تکلیف میں، میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں، وعدہ خلافی کرتا ہوں تو دوسرا انسان تکلیف میں، میں کسی سے امانت لیتا ہوں، امانت میں خیانت کرتا ہوں تو دوسرا انسان تکلیف میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو ایک ادھورا انسان ہوں۔ گھر میں آتا ہوں تو بیوی پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب یہ گھر میں آ گیا کہ کیا کرے گا، ستائے گا، لڑے گا، جھگڑے گا، باتیں کرے گا، کیا کیا کرے گا۔ بچے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے میں کس کام کا اچھا انسان؟ میں تو مہذب شائستہ انسان نہیں، میں تو اچھا انسان نہیں۔ یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی تھی نا کہ میزان عدل میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم چیز انسان کا حسن اخلاق ہے، اسی حدیث شریف کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ یبغض الفاحش البذی، اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں بد کو، فحش گوئی کرنے والے انسان کو اللہ پسند نہیں فرماتے، گالم گلوچ کرنے والے، گندی باتیں کرنے والے، ہر وقت الٹے سیدھی جملے بولنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اخلاق کیا ہے کہ میرے قول سے، میری زبان سے، میرے عمل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے انسان کا اخلاق، جس کو ہم کہتے ہیں انسان دولت سے نہیں پہچانا جاتا، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ یاد رہنے والی چیزیں انسان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ دولتیں تو فرعون کے پاس بھی بہت تھی، دولتیں تو قارون کے پاس بھی بہت تھی، دولت مند تو ہر زمانے میں رہے۔ انسان کی شناخت دولت نہیں ہے،
انسان کی شناخت اس کے اخلاق ہیں، اور آدمی اپنے گھروں میں اور انسانوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر ہوا، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ خاتون وہ ہے جو نفلی عبادتوں تو نہیں کرتی زیادہ، فرائض و واجبات تو پورے کرتی ہے، سنتیں پوری کرتی ہے، لیکن وہ عورت جو ہے وہ معمول کے مطابق رہتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی جو ہیں اس سے خوش بہت ہیں، نفلی عبادتیں نہیں زیادہ کرتی لیکن پڑوسی خوش بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، وہ جنتی۔ اور ایک اور عورت کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ وہ عورت نوافل بہت پڑھتی ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، ذکر اذکار بہت کرتی ہے، تلاوتیں بہت کرتی ہے، لیکن پڑوسی ناراض ہیں، پڑوسی ناخوش ہیں۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ دوزخی ہے، ہی فی النار، وہ دوزخی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادتوں کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے آپ انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کریں۔ ہمارے ہاں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اور المیہ یہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کے تعلقات کا بنا ہوا ہے۔ ہم جانوروں کے ساتھ پھر رحم کا معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ ہم رحم کا معاملہ نہیں کرتے۔ ہمیں انسانوں کو انسانوں پر ترس نہیں آتا۔ بے تحاشا منافع خوری، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کئی 100% منافع لینا، اتنا کہ دوسرا انسان سخت زیر بار ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند آئے گا کہ دوسرے انسان کے منہ سے ایک انسان نے نوالا چھین لیا، ایک انسان کے گھر سے اس کی راحتیں چھین لی؟ وہ انسان جو کبھی قرض نہیں لیتا تھا آج قرض مانگنے کے درپے ہو گیا، تو یہ انسان کو انسان پر ترس کیوں نہیں آ رہا؟ کرپشن، کتنی ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے۔ جہاں حرام کمانے کا گناہ ہے وہ الگ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس انسان کے کاموں کو روکا گیا رشوت خوری کے ذریعے سے، جتنے انسان تکلیفوں میں مبتلا ہیں اس حرام خوری کی وجہ سے، ایک انسان ہے۔ آپ کراچی سے لے کے خیبر تک چلے جائیے، پورا ملک آپ کو اسی کرپشن کے اندر نظر آئے گا، کسی علاقے کی خصوصیت نہیں ہے۔ پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، سڑکوں کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ، علاج معالجے کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، ایک مسئلہ ہے۔ اور خوش ہیں کہ جی ہم نے جناب رمضان میں اتنے افطار کروا دیے، روزہ افطار ہو گیا، شب برات میں دیگ پکا لی، عاشورے کے موقع پہ حلیم کی دیگ چڑھا دی، اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا۔ یہ انسانوں کے گناہ کیا اس طرح معاف ہو جائیں گے؟ ہم لوگ ایک چیز میں غلط فہمی کا شکار ہے، یاد رکھیے، ہم لوگ جب فضائل کی حدیثیں پڑھتے ہیں، مثلا روزے دار کو افطار کرا لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے، علی الرأس والعین، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 100% درست فرمایا، اس میں کوئی ادنا سا شک کی بات نہیں ہو سکتی۔ جتنے فضائل آپ پڑھتے ہیں کہ یہ کر لیا تو گناہ معاف ہو گئے، فلانا کام کر لیا تو گناہ معاف ہو گئے، افطار کرا لیا تو گناہ معاف ہو گئے، راستے سے پتھر ہٹا لیا تو گناہ معاف ہو گئے، اپنی جگہ پر 100% درست ہے، لیکن گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ کیا کسی انسان کا حق مار لیا اگر کسی آدمی نے، کیا وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ کسی دوسرے کی جائیداد کو قبضہ کر لیا، کیا وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا دی، کیا وہ بھی معاف ہو جائے گی؟ وہ نہیں ہو سکتی۔ جس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہو۔ حقوق العباد اس سے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کے لاگو کردہ فرائض ان عبادات سے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کا لاگو کردہ فرض ہے۔ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ ایک نے زکوٰۃ نہیں دی، گناہ کبیرہ کیا۔ کسی کا حق دبایا، گناہ کبیرہ کیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، نفلی عبادتوں سے وہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے بڑے فریضے ہیں، وہ کیسے پھر ادا ہوں گے؟ کہ حقوق العباد معاف ہوتے ہیں معاف کروانے سے۔ جب تک اہل حق سے آپ معاف نہیں کروائیں گے وہ گناہ معاف نہیں ہوں۔
یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کسی انسان کا حق دبا لینا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت ہو۔ آپ نے فرمایا وہ مسکین نہیں، مسکین وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور گناہوں کے انبار لے کر جائے گا۔ فرمائیں گے وہ اس طرح کہ ایک ایک عمل ہے، اس نیکیوں کا اپنا ثواب ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو نیکیوں کے انبار ہو کے بڑا خوش ہوگا کہ میرے پاس تو بہت نیکیاں ہیں، لیکن اس نے گناہوں کی پرواہ نہیں کی، گناہوں کی پرواہ نہیں کی۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نیکیوں کی پرواہ کرتے، گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ مثلا ایک آدمی اگر ایک تاجر ہے، کامیاب تاجر کون سا ہے؟ جو اپنے اخراجات کو اور اپنی آمدنی کو بیلنس کر کے چلے۔ اگر ایک تاجر ہے وہ اپنی انکم کی تو فکر کر رہا ہے کہ انکم پروفٹ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اپنے ایکسپنس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انکنٹرولڈ ہیں، قابو سے باہر ہیں، تو کیا کبھی پروفٹ میں آئے گا؟ عقل مند وہی تو ہے نا جو اپنے اخراجات کو کم رکھے گا اور آمدنی کو زیادہ رکھے گا، وہی پروفٹ میں رہے گا۔ یہ تو اکنامکس کا پرانا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے اپنی ثواب کی تو بہت فکر کی، بہت ثواب جمع کیے، لیکن گناہ اس کی پرواہ نہیں کی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت سارے ثواب ہیں اس کے، لیکن حق مانگنے والے آئیں گے۔ حق مانگنے والے آ کر یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہاں روپیہ پیسہ تو چلتا ہے نہیں، نہ معافی کا سلسلہ یہاں پر ہے، یہاں تو اب حساب کتاب ہے، لہٰذا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، اس کی نیکیاں اس کو چلی جائیں گی۔ پھر دوسرا آئے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر تیسرا آئے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، چوتھا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، یہاں تک کہ وہ آدمی جو نیکیوں کے اوپر بڑا خوش تھا اب اس کی نیکیاں اس کے ظلم کے بدلے میں تقسیم ہو رہی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم، زیرو، اور مانگنے والے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں حق اپنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں تو انصاف ہے۔ تو جو آدمی مطالبہ کرنے کے لیے آیا تھا، اپنا حق مانگنے کے لیے آیا تھا، اس کو اس آدمی کی نیکیاں تو نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو جو حق مانگنے والا آیا تھا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں پڑے، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اب اس کے پاس گناہوں کے انبار لگ گئے۔ فرمایا کہ یہ نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، یہ گناہوں کے انبار لے کر جائے گا، یہ ہے مسکین جو آخرت میں خالی تہی دامن رہ جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ ان باتوں کی طرف توجہ، کسی کو گالی دے دی، کسی سے کہا کہ اچھا بھائی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں کا کامیاب تاجر وہ ہے جو جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اتنا بڑا کامیاب تاجر، جو جھوٹے وعدے کرے، غلط چیز کو ایک نمبر بتا کر بیچے، 2 نمبر کی کوالٹی کو 1 نمبر کی کوالٹی بتا کر بیچے، اچھے مال کو اور خراب مال کو مکس کر کے بیچ دے، دوسرے کو پتہ نہ چلے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہے اصل تاجر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں یہ تاجر صدوق اور امین نہیں ہے۔ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ عام رواج ہے، مال ادھار پر لیا، کیش پر بیچ دیا، اس کو پیسے واپس نہیں کیے۔ عام رواج ہے کہ ادھار پر مال خریدا اور کیش پہ مال بیچا لوگوں دوسرے لوگوں کو، اور اصل جس سے مال خریدا تھا اس کو پیسے واپس نہیں کر رہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں، کبھی تھوڑے سے پیسے پکڑا دیے، کبھی تھوڑے سے پیسے پکڑا دیے۔ وہ آدمی رول رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے، یہ خوش ہے کہ جی میری تجارت بہت اچھی چل رہی ہے۔ کس نے کہا یہ تجارت اچھی چل رہی ہے؟ یہ اخلاق ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اس سے کیا تصور آئے گا اسلام کا کہ یہ آدمی جو روزانہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، وقت پر لے کر پیسے واپس نہیں کر رہا، قرضہ واپس نہیں کرتا، یہ اس سے زیادہ بڑی بد اخلاقی ہوگی کیا؟ یہ ہمارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے، ہر آدمی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ عام رواج کی بات بتاتا ہوں، سڑکوں کے اوپر، عمارتوں کے اوپر
زمین تھوڑی سی گھیر لینا یہ عام انسانوں کا حق ہے، یہ کسی ایک آدمی کی زمین نہیں ہے۔ 5 فٹ آگے جگہ گھیر لی، 2 فٹ آگے جگہ گھیر لی، دکان کے آگے، گھر کے آگے، اور خوش کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ سب کر رہے ہیں، یہ جملہ بولتے ہیں سب کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ایک بالغ زمین کسی دوسرے انسان کی قبضے میں لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گلے اس انسان کو اس جیسی 7 زمینوں میں دھسائیں گے۔ دو مطلب آتے ہیں، بعض روایت میں آتے ہیں کہ 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈالا جائے گا، بعض میں آتا ہے کہ اس کو اس طرح زمینوں میں دھسایا جائے گا۔ ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ دیکھیے یہ بد اخلاقی کی بدترین مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، اور بھی بھری پڑی، ایک مثال نہیں ہے، اور مثال دیتا ہوں جو ہمارے معاشرے کی مثال ہے۔ میراث تقسیم نہ کرنا عام فیشن بن چکا، بہنوں کو بیٹیوں کو میراث نہ دینا، اور نیک اسی طرح اپنے آپ کو نیک سمجھنا ہے۔ پورا ایک بھائی پوری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور دوسرے بھائی کو محروم کر دیا، یا بہنوں کو محروم کر دیا، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں کہہ رہا میں دوں گا، لیکن قبضہ کر کے بیٹھا ہوا۔ تو جب تک وہ قبضہ کر کے بیٹھا رہے گا وہ غاصب ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے۔ یہ اسی طرح مال حرام ہے، جس طریقے سے چور چوری کر کے مال کو لیتا ہے۔ چوری کس کو کہتے ہیں؟ کہ دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو حاصل کر لینا۔ ہمارے ہاں عام فیشن ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ ہوں گے میراث تقسیم نہیں کریں گے، میراث نہیں ہے۔ دیکھیے کسی دوسرے کا مال اس آدمی کی اجازت کے بغیر لینا، اس کی مرضی کے بغیر لینا، یہ چوری اور ڈاکہ ہی تو ہے، اور کیا؟ یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی پڑے ہیں، بس نہ مسئلہ پوچھتے ہیں نہ مسئلے پہ عمل کرتے ہیں۔ میراث تقسیم نہیں کریں گے، بہنوں کو نہیں دیں گے، یہ بد اخلاقی کی بدترین شکلیں، کیونکہ ان ساری صورتوں میں اور بھی اس کے علاوہ صورتیں دیکھیے، اس میں ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، تو یہ بد اخلاقی پرلے درجے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من حسن الخلق، کہ کوئی چیز میزان مومن میں حسن خلق سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس میں تمام چیزیں داخل ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے حقوق کو ضبط نہ کرے۔ ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بڑی تاکید فرمائی۔ یہ صلہ رحمی اخلاق ہے، اپنے عزیزوں کو پوچھنا، اپنے رشتہ داروں کو پوچھنا، اپنے بہن بھائیوں کو پوچھنا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، ان کی غمی اور تکلیفوں میں شامل ہونا۔ اور یہ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں انسان اس میں پیش ہو، آدمی کبھی اس کو بھولتا نہیں۔ حقیقت بتاؤں آدمی کبھی اس کو نہیں بھولتا۔ آدمی کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، اب وہ اپنے مریض کو ہسپتال لے کے گیا، کام تو سارے ڈاکٹروں نے کرنے ہوتے ہیں، تیمارداروں نے کیا کرنا ہے؟ باہر کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں ہسپتال میں، آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں، آپ ساری زندگی ان لوگوں کو بھولتے نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ انتقال خدا نخواستہ کسی کا ہو گیا، جو لوگ اس وقت جنازے میں آئے، جو لوگ اس وقت پیش رہے، آدمی کبھی ان کو نہیں بھولتا۔ خوشیوں کا موقع آیا، بہت سارے رشتہ دار خوش ہو کر شامل ہوئے، پیش ہو کر آئے، آپ کبھی نہیں بھولو گے کہ یہ میری خوشیوں میں شامل ہوا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فطرت ہے۔ انسان یہاں بڑا کمزور ہوتا ہے، ان صورتوں میں انسان بڑا کمزور ہو جاتا ہے، انسان نہیں بھولتا ان کو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تلقین فرمائی کہ تم صلہ رحمی کرو، اور یہ بھی تاکید کی، ایک ہمارے مرض کی نشاندہی بھی فرمائی، جو ہمارا مرض ہے۔ ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم لوگ برابری کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ہمارے ہاں آیا تو ہم بھی جائیں گے، اس نے ہمیں بلایا ہم بھی بلائیں گے،
اس نے ہمیں پوچھا، ہم بھی پوچھیں گے۔ یہ ہے نہیں مرض ہمارا؟ بتائیے آپ، سب کا ہے۔ بڑا کوئی بہادر آدمی ہوگا جس کو اللہ نے توفیق دی ہوگی، وہ بچے گا، کیونکہ دل پہ چھریاں چلتی ہیں انسان کے۔ ایک آدمی آپ کو پوچھتا نہیں، آپ اس کو جا کے پوچھو، آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دل پہ کیا بیت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرنے کی۔ آپ نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلھا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ برابری کرنے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے آپ کو بلایا، آپ نے بھی بلا لیا، تو کیا ہوا؟ برابری ہو گئی۔ اس نے آپ کو پوچھا، آپ نے پوچھ لیا، یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ برابری ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ ولکن الواصل، فرمایا کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے الذی اذا انقطعت رحمہ، جب کوئی دوسرا انسان قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ ہے اصل کام۔ یہ کریں گے تو دل پہ چھریاں چلے گی۔ ایک آدمی آپ کو بلاتا نہیں، ایک آدمی آپ کو اگنور کرتا ہے، آپ کو اہمیت نہیں دیتا، خاندان کا آدمی ہے، قریبی رشتہ داری ہے اس سے، لیکن آپ اس کو بلاتے ہو، آپ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہو، یہ آسان کام ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے صلہ رحمی۔ دوسرا قطع رحمی کرے تم صلہ رحمی کرو، وہ پوچھتا نہیں، آپ پوچھو اس کو۔ یہ ہے اخلاق۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس طرح سمجھایا، اسی حدیث شریف کو۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اپنے ذمے کے حقوق ادا کرتے رہو، اپنے ذمے کے حقوق ادا کرتے رہو، دوسرے کے جو حقوق آپ کے اوپر ہیں وہ آپ اس سے امید مت لگاؤ، اس سے امید مت لگاؤ، اپنے حقوق اللہ سے مانگو بس۔ اور جو جملہ آخر میں فرمایا بس یہ ہے اصل بات۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوق سے امید لگانا چھوڑو، مخلوق سے امید مت لگاؤ، اپنا کام کر لو۔ میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا، واللہ میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائیں، یہ سارے مسائل چلتے گھروں سے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا صلہ رحمی کا، کہ دوسرا ان کو پوچھے نہ پوچھے، وہ اپنا کام کرے گا، بھائی مجھے تو بلانا ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا فلانا ہے، میرا یہ، میں نے تو کرنا ہے اس کو۔ ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اتنی عافیت عطا فرماتے ہیں، اتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اتنا سکون عطا فرماتے ہیں۔ وقتی طور پر تو آدمی کو ذرا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس گھر کے اوپر۔ اور میں نے ایسے گھرانے دیکھے کہ ان کی نسلوں میں اللہ نے برکتیں ڈالی ہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں اس طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا۔ اس لیے بھائیوں، اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ آج میں بڑے دکھے دل سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مجھ سمیت ہر انسان نے اس شریعت کے اس حکم کو پس پش ڈالا۔ دیکھیے، اگر کوئی بازار میں چوریاں کر رہا ہے نا، اگر کوئی بازار میں جھوٹے وعدے کر رہا ہے، اگر بازاروں میں سڑکوں کے اوپر کوئی غلط حرکتیں کر رہا ہے، ہم اس آدمی کو تو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے دھوکہ دیا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے وعدہ خلافی کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن ہم اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے ہیں نہیں، حالانکہ قصوروار اس کے گھر والے بھی ہیں۔ ایک انسان اگر چور ہے، ایک انسان اگر جھوٹا ہے، ایک انسان اگر دھوکے باز ہے، ایک انسان اگر کرپٹ ہے یا رشوت خور ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کے گھر والے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے تربیت کیسی کی اس کی؟ انہوں نے نہیں سکھایا اپنے بچوں کو کہ بیٹا حرام کمانا گناہ ہے، کسی نے نہیں اس کو بتایا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اس کے گناہ میں شریک اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے گناہ میں شریک اس کے اسکول کے اساتذہ بھی ہیں، جنہوں نے ان بچوں کو اخلاقی تعلیم نہیں دی۔ آج ہم باتیں کرتے ہیں یورپ کی، آج ہم باتیں کرتے ہیں امریکہ اور جاپان کی، تو بھائیوں اگر وہاں پر کوئی صورتحال اچھی ہے تو کیا تنہا ایک آدمی اچھا ہو گیا تھا جو اس کے پیچھے پوری چین تھی اس کو اچھا بنانے والی؟ اس کا گھر بھی تھا، اس کا اسکول بھی تھا، اس کا خاندان بھی تھا۔
ہم نے یہاں کیا اپنے بچوں کے اوپر توجہ دی؟ ہم تو اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال کے فارغ ہو گئے، چلو جی، نہ اردو سکھائی اپنے بچوں کو، نہ اپنے بچوں کو اخلاق سکھایا، نہ اپنی مادری زبان سکھائی، نہ اپنا کلچر سکھایا، نہ وقت دیا اپنے بچوں کو۔ نتیجہ کیا ہے کہ جو نسل تیار ہے آپ کے سامنے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، ہم میں سے ہر ماں باپ کی ذمہ داری کہ روزانہ 10 منٹ اپنے بچوں کو کوئی کتاب لے لیں، کوئی چیز پڑھا لیں، کوئی ویسی بات کر لیں کہ بیٹے دیکھو جھوٹ مت بولنا، یہ گناہ ہے، کسی کو تکلیف مت دو، یہ گناہ ہے، کسی کا حق مت لو۔ روزانہ ایک نصیحت کریں، آپ دیکھیے آپ کے بچوں کے ایتھکس لیول کہاں جاتے ہیں۔ اگر یہ کام ہمارے اسکولوں میں ہو، آج ہم اسکولوں میں اخلاق کہاں پڑھاتے ہیں؟ کون سے اسکول کہتا ہے اپنے بچوں کو کہ جناب اخلاق اچھے کرو اپنے؟ تو یہ المیہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔